محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. انشاءاللہ بامید پروردگار ہم آج، کل اور اس کے بعد آنے والے کل، چونکہ ہمیں ائمہ، دو اماموں کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو میں نے سوچا کہ کچھ باتیں خود لفظ امام کے حوالے سے. لفظ امام ہم سب کو پتہ ہے، ہمیں بہت چھوٹی عمروں میں دین کے اصول یعنی روٹس اور جڑیں، دین کے فروع یعنی اس کی شاخیں اور برانچز ایکسپلین کر دی جاتی ہیں. مثلا ہم 3-3.5 سال کا بچہ جب تھوڑا سا سوجھ بوجھ اس کے اندر آتی ہے تو ہم اسے سکھاتے ہیں اللہ کتنے ہیں، پنجتن، امام، معصوم. اچھا، جب آپ نے کہا معصوم 14 ہے تو انبیاء کی عصمت کے قائل نہیں ہیں؟ آپ کے خیال میں انبیاء معصوم نہیں ہیں؟ اوکے، آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. جیسے بچے جو آج کل رات میں کلاسز میں جا رہے ہیں، چھوٹے والے بچے، وہ مدرسے سے آ کے کہتے ہیں میں نے اصول دین سیکھ لیا. اچھا، یہ اصول دین ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ کا دین مکمل نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، اصول کے اندر اگر خدا نخواستہ میں غلطی کر جاؤں اور اس کے بعد میں مر جاؤں تو پھر میرے پاس کوئی آپشن بھی نہیں بچے گا. دیکھیں، اگر فروع کے اندر وہ جو برانچز ہیں دین کی، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، ان چیزوں کے اندر خدا نخواستہ مثلا میرے مرنے سے 3 دن پہلے مجھے پتہ چلے میری تو پچھلی نمازیں ہی باطل تھی، تو مجھے خدا نے ایک راستہ دیا ہے کہ میں اپنے ورثاء سے، اپنے گھر والوں سے کہوں کہ بھئی مجھے تو اب ڈسکلوز ہوا کہ میری نمازیں باطل تھی، اور اگر میں اچھی پراپرٹی چھوڑ کر جا رہی ہوں تو مثلا اس کے 1/3 سے میری نمازیں کروا دی جائیں، یا آپ میں سے کوئی کرٹیسی دکھاتے ہوئے میرے بعد میری نمازیں پڑھوا دے. تو خدا نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، ایمرجنسی ایگزٹ ہے، وہ مجھے بھیج سکتے ہیں. میرے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں نے اصول دین میں کہیں کوئی گڑبڑ کر دی نا تو میرے بچے تو کیا اور میرے ابا تو کیا، تو کوئی بھی مجھے دنیا میں ان اصول دین کی غلطی کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. غلطیاں زندگی میں 2 طرح کی ہوتی ہیں. میں اکثر خواتین کو ایک مثال دیتی ہوں، آپ تو بہت چھوٹی بچیاں ہیں، بس اب میں سلون جاؤں آئی برو صاف کروانے کے لیے، اسے کہوں ذرا آئی برو نیٹ کر دے، وہ بیچاری سامنے کوئی اناڑی ہو، جب وہ تھریڈ پھیرنا شروع کرے تو تھوڑی دیر بعد میں چشمے میں دیکھوں تو میری پوری کی پوری آئی برو سمجھے بولے غائب، اڑا دی. اچھا، اس کو میں تھوڑا بہت کمپنسیٹ، میں نے دیکھا عورتوں کو وہ پینسل لگا کے کام چلا لیتی ہیں، جب قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بال نہیں ہے، صرف نشان ہے. لیکن اگر ڈاکٹر بائی مسٹیک اس عمر میں میرا دانت نکال دے، آپ کے خیال میں اب اس عمر میں میرا دانت دوبارہ آئے گا؟ میری آنکھوں کے بال آ جائیں گے، میرے سر کے بال آ جائیں گے، لیکن میرا دانت دوبارہ آنا پریکٹیکلی پاسبل. غلطیاں اشتباہ غلطیاں جو ہیں وہ کمپنسیٹ کی جانے والی غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ کبھی بھی جن کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. اصول دین کی غلطی ان غلطیوں میں سے ہے. ہم کہتے ہیں اول بولے توحید، دوسرے، تیسرے، چوتھے امامت کیا ہے. ہم تو اس امامت کے اندر ہی کھڑے ہیں. امام کے بارے میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں میں نے نکالی ہیں آپ کے مزاج پر جا کر، اور اس کے لیے میں نے زیادہ ہیلپ لی ہے آغا جعفر سبحانی کی شرح استدلالی سے. مثلا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اصولاً میری بیٹی کو، میرے بچے کو، مجھے سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امام وقت کا صابر ترین انسان ہوتا ہے. یعنی اس وقت ہول ورلڈ میں جو سب سے زیادہ صبر رکھنے والا انسان ہے وہ کون ہوتا ہے اس وقت کا؟ امام. شجاع، بہادر. مولا ہمارے ائمہ سارے کے سارے شجاع تھے، لیکن جب ہم شجاعت کی بات کرتے ہیں تو ہماری زبان پر ایک نام آتا ہے، اور وہ مولا ہے علی علیہ السلام کا نام آتا ہے. شجاع ترین انسان کون ہے روئے زمین پر؟ امام. صابر ترین انسان کون ہے؟ امام. زاہد ترین، جسے دنیا کی کوئی رغبت نہیں ہے، اور ہماری طرح نہیں ہے اس چیز کے پیچھے چلے جائیں اس چیز کے پیچھے چلے جائیں، نہیں. صابر ترین انسان کون ہے؟ امام ہے. جو اچھی صفات ہیں، جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہیں ایک اچھے انسان کے اندر ہونی چاہیے، اس کے اندر صبر ہونا چاہیے، اس کے اندر بردباری ہونی چاہیے، اس کو میٹھی الفاظ میں بات کرنے کا ٹیکٹ آنا چاہیے، اس کو مثلا علم ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ساری کوالٹیز امام کے اندر ہے. اچھا، کمال کیا ہے، ہم نے یہ بات مان لی کہ زمانے کا امام، زمانے کی حجت اپنی ذات کے اندر بہترین صفات رکھتا ہے. اب ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں. جب ہم امام حسن کے حوالے سے بات کرتے ہیں
تو ہمارا اتنا ٹائم اس بات میں چلا جاتا ہے کہ ہم کسی طرح سے امام حسن کی صلح کو ڈیفائن کر سکیں. میں نے کل شاید 43 منٹ کی تقریر کے اندر صرف اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام حسن کی صلح حدیبیہ کی طرح تھی. امام حسن کا عمل حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں حضرت خضر کے اعمال جیسا تھا. کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا, حضرت خضر گزر رہے تھے اور حضرت خضر نے ایک بچہ مار دیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا؟ حضرت خضر نے کہا پہلے ہی میں نے تمہیں کہا تھا تمہارے پاس علم نہیں ہے, تم میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے. کہا اچھا پرامس, سب کچھ نہیں بولوں گا. تھوڑا سا آگے گئے, ایک دریا کے کنارے میں پہنچے, کشتیاں کھڑی تھی, کشتی کی بیس کے اندر سوراخ کر دیا. پھر حضرت موسیٰ کی آواز کھڑی ہو گئی, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تمہارے پاس علم نہیں ہے, تم میرے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے. کہا اچھا پرامس, اب کچھ نہیں کہوں گا. اچھا پھر ایک بستی کے پاس سے گزرے یہ دو خدا کے نبی, اور جیسے ہی نبی بستی کے پاس سے گزرے تو اس زمانے میں بڑا ٹرینڈ ہوتا تھا, لوگ بڑا وارم ویلکم کرتے تھے, ارے مہمان آئے. ہم ہیں جو مہمانوں کو دیکھ کر سمجھ تو آپ گئے ہیں نا. مہمان سے کسی نے پوچھا ان مال اسرا یسرا کیا ہے؟ کہا مہمان آ جائے. تو کہا اس میں عسر تو ہے, سختی تو ہے, آسانی کہاں ہے؟ کہا اگر کہیں میرا روزہ ہے, مجھے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اب انہوں نے کہا ہمیں مہمان بنا لو. انہوں نے کہا نہیں, بڑے کوئی بددماغ قسم کے لوگ تھے. انہوں نے کہا اچھا ہم سے پیسے لے لو, ہمیں روٹی دے دو, ہمیں بھوک لگی ہے. کہا نہیں, بھاگ جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ. اچھا جیسے ہی دونوں بزرگوار بستی کے باہر آئے تو دیکھا ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیا. یہ دیوار بیچاری ہل جل کر رہی تھی پاکستانی کنسٹرکشن کی طرح. حضرت خضر نے تھوڑا سا ایک بریک لیا, تھوڑا سا سانس لیا, اٹھ کے کھڑے ہوئے اس دیوار کو ریکنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ نے آواز دی, کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس بستی کے لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بلایا, ایک بنایا. ہم نے ان کو کہا پیسے لے کر روٹی دے دو, ہمیں نہیں دی, دو, اور آپ بغیر کسی پیسے کے, بغیر کسی اجرت کے اس دیوار کو گرا رہے ہیں. حضرت خضر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا ہاذا فراق بینی و بینک, اب تمہارے درمیان میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا. تو پھر حضرت خضر نے اپنے تینوں اعمال کی وجہ کو بیان کیا. مجھے اس روایت کو پڑھ کر لٹرلی دکھ ہوتا ہے کہ جس میں امام حسن مجتبیٰ اپنی صلح کو جناب خضر کے اعمال کے ساتھ تشبیہ دے کر کہتے ہیں کہ تم لوگ جانتے نہیں تھے کہ مصلحت امت کیا تھی. کہا بچہ کیوں مارا؟ بچہ گناہ گار تھا, ماں باپ کا دین بھی برباد کر دیتا, خدا ان کو اس سے بہتر نسل دے گا. کہا کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ کشتی ایک یتیم کی تھی اور بادشاہ جو ہے وہ ساری کشتیوں کو پر قبضہ کر رہا تھا. جب وہ دیکھتا یہ ڈیمیج ہے تو اسے چھوڑ دیتا, اور بچے کا حق بادشاہ کے خزانے میں نہیں جاتا. کہا فَأَمَّا الْجِدَارُ, ہاں وہ اس دیوار کی بات کرتے ہو. فَلِلْغُلَامَيْنِ یتیمین, وہ بھی دو یتیم بچوں کا ایک خزانہ تھا جو اس دیوار کے نیچے تھا. کانا ابوہما صالحا, ان بچوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا. تو خدا نے چاہا کہ اس خزانے کی حفاظت ہو جائے. ہمیں امام حسن کی صلح کو بیان کرنے کے لیے بہت ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ ہم نے نہیں کیا, امام حسن نے کیا. امام حسن کے بعد شیخ مفید, جعفر کاشف الغطاء اور ہمارے ہسٹری کے سب علماء نے یہ کام کیا. کمال کیا تھا, اگر امت صرف 4 یا 5 باتیں سمجھ جاتی تو ہمیں اتنا ٹائم سپینڈ نہیں کرنا پڑتا. اب میں آپ کے سامنے وہ 4-5 جو چیزیں ہیں جنہیں ریئلائز کرنا چاہیے امام کے حوالے سے وہ بیان کروں گی, اور اچھے بچوں کی طرح چلی جاؤں گی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہمارا پتہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہم آئمہ کے بارے میں جو بات کرنا چاہتے ہیں نا وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے یہ ہم جانتے نہیں ہیں. ہم آپ سے سوال ہے, ہم وہ کرتے ہیں جو دین کہتا ہے یا وہ کرتے ہیں جو دل کرتا ہے؟ دل کرتا ہے. میں نے پرسوں مجلس میں 2-3 دن پہلے کسی جگہ مجلس میں میں نے کہا ہمارا دل کرتا ہے میں کہوں اللہ میاں چلتے پھرتے اٹھا لے. کیونکہ میں نے اپنی امی کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا. مثلا میں نے اپنی مدر ان لا کو یہ دعا مانگ کے, اپنی دادی کو دیکھا. نانی تو میں نے دیکھی نہیں, ان کو پتہ چل گیا ہوگا نا میرے جیسا بچہ پیدا ہونے والا ہے, وہ بیچاری اوپر اللہ میں کے پاس چلی گئی. لیکن میں نے کہا جب ہم دین کی بارگاہ میں آتے ہیں تو امام سے جاتے ہیں خدایا میں اس موت سے پناہ مانگتا ہوں جو بغیر تیاری کے ہو. آپ لوگ وین ڈرائیور سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جب آپ کی بلڈنگ کے پاس پہنچے تو کیا کریں؟ مس کال دیں. ان سے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ جب بلڈنگ کے پاس آئیں تو ایک مس کال دے دیں, انڈیکیٹر دے دیں, اور ہم بالکل ہائی الرٹ تیار ہو جائیں. ملک الموت سے توقع رکھتے ہیں وہ آئے اور جان نکال کر لے جائے. ہمارا دل کہتا ہے, ہمارا دل کیا کہتا ہے, میں آگے آپ کو مثال دیتی ہوں. پہلے دیکھ لیں دین کیا کہتا ہے. دین نے ہماری امام کی نسبت کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری ہے معرفت کو حاصل کرنا. اچھا یہ معرفت کا کہ لسی جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی میں بڑی بنائی جاتی ہے. میں آپ سے کہوں میں کس رمضان کرنے نجف جا رہی ہوں,
ویسے کہ نہیں جا رہی، اوبیسلی نہیں جا رہی، لیکن میں آپ سے کہوں تو آپ بعض لوگ پتہ پلٹ کر کہتے ہیں دعا کریں معرفت والی زیارت نصیب ہو. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا عوام جانتے ہیں معرفت کا معنی کیا ہے، یا بس میں نے ان سے سن لیا ان سے سن لیا ان سے سن لیا. معرفت کیا ہے؟ دین آپ سے کہتا ہے آپ اس کے بارے میں معلومات رکھیں. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا جہالت کی موت مرا. اور کمال کی بات ہے ہمارے پاس ائمہ کے حوالے سے وہ والی معلومات کم ہوتی ہیں. ہماری پتہ نہیں کون سی معلومات ہیں ائمہ کے حوالے سے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے 13 رجب کا ایونٹ کرنے لاہور میں تھی، اچھا خاصا کراؤڈی جو ہے وہ 13 رجب کا جشن چل رہا تھا. میں نے ایسے ہی تکا چھوڑ دیا اور میں نے ایسے ہی سوال کر دیا. میں نے کہا مولا نے بیوی کے بعد دوسری شادی کس سے کی تھی؟ 90% عورتوں نے ام البنین کا نام لیا. میں نے کہا جناب سیدہ کی شہادت 11 ہجری، جمادی ثانی کی 3 یا جمادی اولا کی تاریخ. میں نے کہا ام البنین سے شادی 25 ہجری اور 11 ہجری میں کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ حساب والے بچے بولے نا جن کا میتھس اچھا ہے، یہ کیلکولیٹر کھولنے والے بچے ہیں. 14. اچھا مولا اس 14 سال میں ایسے، میں نے کہا شاید 5ویں بیوی تھی ام البنین مولا کی. ہمیں تو ائمہ کے بارے میں یعنی امام مفترض الطاعہ ہے، ہمیں امام کی اطاعت کس طرح سے کرنی ہے، آگے سے اچھا جی کرنا ہے، کہاں بولنا ہے. بولنے کا تو خیر حق ہی نہیں نا امام کے آگے. پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی معرفت کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے نصرت، مدد. اچھا یہ وہ مدد نہیں ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ مدد ہے جو ائمہ ہم سے مانگتے ہیں. جس وقت جس انداز میں امام طلب کریں. ہمارے درمیان کچھ ایسے عالم فاضل لوگ پائے جاتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنا ہے تو کہیں گے آج کے امام کا تقاضا یہ ہے. ایسے کیسے آپ نے تقاضا کہہ دیا بھائی؟ آپ کو کال میں آ کر امام نے بتایا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر بعض لوگوں نے اگر فرض کریں باہر نکلنا ہے گھر سے تو وہ کہیں گے جناب سیدہ بھی گھر سے باہر نکلیں. اگر کہیں پروٹیسٹ کرنا ہے تو کہیں گے جناب زینب نے بھی دربار یزید میں خطبہ دیا. میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال دیتی ہوں. ہمارے پاس 11 ائمہ میں امام زمانہ کو نکال کر سب سے زیادہ جنگیں کس امام نے لڑی ہیں؟ واو گریٹ اینڈ گڈ، اچھے بچے. اچھا اس پر مولا نے 63 ایئرس کی زندگی گزاری. کل ہم انشاءاللہ مولا کی بات کریں گے. 63 سالہ زندگی میں مولا نے سب سے زیادہ جنگیں کس فیز میں لڑی ہیں؟ 25 سال تو مولا نے جو زندگی کی شہادت کے لاسٹ 30 ایئرس میں سے، یعنی 11 ہجری سے لے کر آلموسٹ جو ہے وہ 36 ہجری کے ذی الحجہ تک مولا نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی، ایک سپاہی کی حیثیت سے شرکت نہیں کی. امیر المومنین نے 63 سال میں مثلا پتہ نہیں کتنے غزوے لڑ ڈالے. امام صادق جو 65 سال زندہ رہے انہوں نے کبھی تلوار نکالی؟ لوگ کہتے ہیں امام حسین نے قیام کیا، خوب امام سجاد نے قیام کیا. سب سے زیادہ تو امام سجاد ڈیزرو کرتے تھے نا واقعہ کربلا کے بعد. وہی ایک آئی وٹنس تھے سب سے زیادہ اسٹرانگ اس واقعہ کربلا کی، بلکہ صرف وٹنس نہیں تھے وہ وکٹم بھی تھے اس کربلا کے واقعے نے. ان کی زندگی پر سب سے زیادہ آثار جو ہے وہ نقش چھوڑے. بس ہم سے جو نصرت کی تمنا کی گئی یہ وہ والی نصرت نہیں جو ہمارے اندر سے ہڑکا اٹھتے اور ہم سوچیں ہم امام کی نصرت میں یہ کام کر رہے ہیں. یہ وہ نصرت ہے جو امام کہیں گے اور پھر ہمیں چپ چاپ کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں سر جھکا کر اچھا جی کہنے کی عادت ہونی چاہیے. تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کو کسی کے ساتھ کبھی ملائیں مت. میں آپ کو اس کی ایک آسان سے مثال دوں. ہم بڑے آرام سے، میں نے دیکھا سوسائٹی میں بعض اوقات بعض ایسے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں مجلسوں میں میلادوں میں، آپ کسی کو امام کے ساتھ ملانے کا حق. میں کبھی کبھی سوچوں جو اتنی جرتیں معاشرے میں آ جائی ہیں، کسی کو کہہ دیا وہ حسین ہے، کسی کو کہہ دیا وہ حیدر زمان ہے، کسی کو کہہ دیا وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے، یہ کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ ہم نے جرت دی ہے. ایک شخص امام صادق کے پاس آیا، مفہوم روایت عرض کر رہی ہوں، تھوڑی دیر امام صادق امام زمانہ کی بات کرتے رہے. اچھا جب امام زمانہ کی بات ہو گئی یہ بندہ بڑا خوش ہو گیا، بڑا ایکسائٹڈ ہو کے گھر چلا گیا. اگلے دن واپس آیا، مولا سے بات کی. کہا مولا میں پوری رات بے چین رہا کہ اگر میں انہیں دیکھ لوں گا تو کیا کہہ کر سلام کروں گا. اچھا مولا کو بھی بڑا ہوا کہ یہ بیچارہ اتنا ڈیووٹڈ ہو کر سن رہا تھا بات اور اب آ کر مجھ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر میں انہیں دیکھ لوں تو میں کیا کہہ کر سلام کروں. مولا نے کیا کہہ کر سلام کروں گی؟ کہا کہوں گا السلام علیکم یا امیر المومنین. شدت غضب سے مولا کی جو حصہ ہوتا ہے نا یہاں کی ویز ریڈ ہونے لگ گئی. مولا نے کہا تم مجھے اسے امیر المومنین کہو گے؟ یہ وہ لقب ہے جو ہمارے جد کو اللہ نے دیا، میدان غدیر خم میں دیا، اور امیر المومنین کے بعد یہ لفظ، یہ جملہ، یہ ٹائٹل
نہ امام حسن نے استعمال کیا، نہ امام حسین نے استعمال کیا، نہ ہی ان کے بعد ان کے 11 فرزندوں نے استعمال کیا. یعنی لا یقاس بنا احدن، آپ کسی بھی شخص کو ائمہ کے ساتھ ملا بولے نہیں سکتے. آپ ائمہ تو بہت اوپر کی چیز ہے. میں تو کہتی ہوں آپ کسی کو جناب زینب کے ساتھ بھی نہیں ملا سکتے. اور ہماری شیعوں کی طرف سے دی ہوئی جرتیں ہیں کہ لوگ کوئی کسی کی خدا سا کورٹ میں بیٹی چلی جاتی ہے تو کہتی ہیں جناب زینب بھی تو دربار میں گئی تھی. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. لا یخاص بنا احد، اماموں کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. وہ ائمہ ہیں، انہیں خدا نے وہ عہدے، وہ اتھارٹیز دی ہیں. ہم میں سے کون ایسا ہے جو مردے کو زندہ کرتے ہیں؟ ہم تو بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ بیچارہ بقول ہمارے استاد کے اشراف خاص کی ایک مثال دیا کرتے تھے. بزرگوار ابھی تو خیر بہت بیمار ہیں، کہنے لگے کہ ایک زمانے میں عراق کے وزیر تعلیم، آپ کو پتہ ہے عراق میں بھی اہل سنت کی حکومت میں ایک اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے. عراق کا وزیر تعلیم کا بیٹا بیمار تھا، آغا عبدالحسین امینی، جنہوں نے الغدیر کو کمپائل کیا ہے. اچھا ان کا بڑا ایک نام تھا علماء اہل سنت اور اہل تشیع نجف میں. اس عراق کے وزیر کا بیٹا جب زیادہ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ مرنے والا جو کرنا ہے کر لو، دعا وغیرہ اب یہ کچھ بچنے والا نہیں ہے. اس نے اپنے سیکٹری کو بھیجا اور آغا امینی کے پاس، اچھا آغا سیستانی کی گلی کے سامنے آغا امینی کا مکتبہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے، وہیں ان کی قبر مطہر بھی ہے. آغا امینی کے پاس جب وہ سیکٹری آیا تو اس کے پاس ایک خط سا پرچہ سا لکھا ہوا تھا، اور لیٹر پیڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میری تو میں تو اہل سنت میں سے ہوں، میرے حساب سے تو یہ چوتھے خلیفہ ہیں. میں نے سنا ہے آپ کی بڑی سنی جاتی ہے اس دربار میں اور آپ نجف میں بیٹھے ہیں. آپ مجھے اپنے مولا سے میرے بیٹے کی صحت لے کر دیں. اچھا یہ شخص اپنے عقیدے کو بھی ایکسپلین کر رہا ہے، آغا کی بھی عزت کو داؤ پر لگا رہا ہے نا کہ آپ کی بنتی ہے میری تو بن نہیں آتی. جیسے فرض کریں میں نرجس بھابھی سے کہوں کہ بھائی آپ کی چلتی ہے میری نہیں چلتی، آپ یہ کام کر دیں پلیز. تو ہم زندگی میں اپروچ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہر جگہ پر اپروچ کرتے ہیں. نہ دنیا میں بغیر سفارش کے معاملہ چلتا ہے، نہ قیامت میں بغیر سفارش کے چلنے والا ہے. آغا نے اسی لیٹر پیڈ کو پکڑا جس طرح سے اساتذہ نے بیان کیا، اس کو الٹا کیا اور اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا، کہا کہ میں نے خدا سے امیر المومنین کے صدقے میں تمہارے بیٹے کو صحت لے کر دے دی. اچھا یہ لیٹر پیڈ اس کے سیکرٹری کے ہاتھ پر رکھا بقول ہمارے استاد کے یہ کاغذ نہیں ہے، یہ آغا کی آبرو ہے. کہا یہ ادھر اس کا وزیر تعلیم کا سیکرٹری باہر نکلا اپنی پروٹوکول کی گاڑی میں بیٹھا تاکہ وزیر تعلیم کو آغا کا خط پہنچا سکے. ادھر آغا نے اپنا وہ آفیشیل ڈریسنگ کی امامہ وغیرہ رکھا. آج زری کے پاس سر زری کے ساتھ جوڑ کر ایک جملہ کہا مولا میں نے ایک ڈرافٹ بھیجا ہے، ایک حوالہ بھیجا ہے، صرف آپ کے سائن چاہیے. ہم بقول استاد کے کہتے ہیں کہ ہمیں آگے کہا جاتا ہے مولانا صاحب دعا کریے گا ہمارا بیمار مثلا وینٹیلیٹر پر ہے، آئی سی یو میں ہے. کہا بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں پرچی آ جاتی ہے وہ مر گیا ہے. کیونکہ میں آبرو مند نہیں ہوں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اللہ میاں کے لیے کہ اللہ میاں میری خاطر کسی مرتے ہوئے آدمی کو زندگی دے. جنہوں نے کیے ہیں ائمہ سے بات میں ہی ہر شخص ہے، یعنی امام کے برابر تو کسی کو بھی آپ کھڑا نہیں کر سکتے نعوذ باللہ. بس یہ چیز لا یقاس بنا احدن، ہم یہ غلطی کرتے ہیں اور لوگوں کو ائمہ کے القاب سے یاد کرتے ہیں. آخری چیز جس کے لیے قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ ذوی القربی، ٹھیک ہے. مودت، اب مودت کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے، ٹائم نہیں بچا میرے پاس مودت کو ایکسپلین کرنے کا. مودت کی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دیتی ہوں. مودت محبت کی ایک لاسٹ سٹیج ہے، یعنی بہت ایکسٹریم والی محبت ہے. وہ دنیا میں ایسی محبت کرتے ہیں گیو اینڈ ٹیک. میں آداب افطاری کی پلیٹ بنا کر بھیجوں آپ کے گھر بریانی کی ایک پلیٹ، تھوڑے پکوڑے سموسے اور پتہ نہیں کھجوریں ڈال کر، 2-3 دن کے بعد اس ٹرے کے اندر کیا واپس آئے گا؟ ایسی ہی کوئی چیز. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ گیو اینڈ ٹیک والی محبت ہے. میں نے آپ کے گھر ڈش بھیج دی، آپ کے گھر سے ڈش آ گئی. مودت کے اندر سے دینے کی بات کرتا ہے انسان، وہ مانگتا نہیں، وہ سامنے سے ڈیمانڈنگ نہیں ہوتا. ہمارے پاس مودت کی کچھ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہیں. مثلا مودت کا پہلا مصداق ہے اہل بیت کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمزدہ رہنا. میرا جی پورے جان کے ساتھ جل جاتا ہے جب مجھے کوئی ایام اعزاء میں بچی میسج کرتی ہے، وہ زہرا آنٹی میری کلاس والوں کے بھائی کی شادی ہے، ہماری بڑی دوستی ہے اور ایام شہادت چل رہے ہیں، اگر میں بہت سمپل سی ڈریسنگ کر کے چلی جاؤں اور گفٹ دے کر آ جاؤں، ایکچولی اسے برا لگے گا. میں سوچتی ہوں جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا، میری والدہ تو خیر محرم میں دنیا سے گئی تھی تو ہم ویسے ہی شادیاں نہیں کرتے، لیکن جب میرے والد کا انتقال ہوا کوئی شخص آتا اور بڑے پیار سے آ کر کہتا ہے یہ شادی کا کارڈ ہے
آپ سادہ کپڑوں میں آ جائیے گا, میک اپ شیک اپ تو ویسے نہیں کرتی, آپ بغیر میک اپ کے آ جائیے گا اور بس آئیے گا اور گفٹ دے کر چلے جائے گا. آپ کے خیال میں اسے آرام سے گھر سے باہر جانے دوں گی؟ میں تو لڑنے کھڑی ہو جاؤں گی. ممکن ہے میں بدتمیزی نہ کروں, میں کسی کے ساتھ سخت جملہ استعمال نہ کروں, میں کھڑی ہو کر کہوں گی آپ کو اتنی بھی سینس نہیں ہے. میں اپنے باپ کی سوگوار ہوں. ابھی مثلا 3 دن پہلے میرے ابا مرے ہیں, آپ چاہتے میں شادیوں میں شریک ہوں. مجھے اپنے باپ کا احترام ہے, ان کے مرنے کا احترام ہے, ان کے غمزدہ ہونے کا احترام ہے. مجھے اہل بیت سے محبت نہیں ہے. ہمارے گھروں کے بچے اہل سنت کی شادیوں میں ایام اعزاں میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بہت سارے ہوتے ہیں. اسے برا لگے گا, یعنی جناب سیدہ ناراض ہو جائے, امام حسین ناراض ہو جائے, امام زمانہ مجھ سے ناراض ہو جائے, وہ سامنے والی پارٹی ناراض ہوئی, جب میں قبر میں جاؤں گی نا تو کتنا ہی اچھا ہو, مجھے چھوڑ دیا اہل بیت. میں کہوں مولا ادرکنی, مولا کہ اسی کو بلاؤ نا, اسی کو بلاؤ. مودت کی ایک منیمم سٹیج تو یہ ہے نا کہ میں ان کی خوشی میں کیا ہوں, خوش, اور ان کے غم میں کیا ہوں, بات ختم. جس طرح ہم اپنی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور اپنے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں, یہ ایک بہت آسان سے مسئلہ. اور 8ویں امام کی تو روایت ہے ریان ابن شبیب والی کہ اگر تم ہمارے حجرات میں جنت میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو فَلْيَحْزُنْ لِحُزْنِنَا, اور ہمارے غم میں غمزدہ رہو اور ہماری خوشی میں خوش. آخری 2 چیزیں اور میں نے ڈائری بند کر دی. ایک اور مصداق ہے زیارت پر جانا. ابھی لوگ جا رہے ہیں 21 19 20 21 کرنے. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میں نجف اشرف میں ان دنوں کے اندر تھی, ٹیمپریچر 50 کے لگ بھگ تھا, گوگل ویدر 49 50 شو کر رہا تھا. 20 گھنٹے پورے نجف کی لائٹ نہیں تھی. لیکن جانے والے آپ کے خیال میں مسجد کوفہ نہیں گئے, یا حسین ہو رہا تھا. مسجد کوفہ میں سن آنٹیز کا لیڈیز کی انٹرنس ہی بند تھی, اتنا مرد تھا. ہم گرمی نہیں دیکھتے عزاداری میں, ہم سردی نہیں دیکھتے عزاداری میں, ہم حیصل نہیں دیکھتے عزاداری میں. وہ نواب امت جو یہاں سے سولر بازار کے سگنل پر جانے کے لیے میری طرح رکشہ پکڑ لیتی ہے, پیدل چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں. کون سی طاقت ہے جو چلاتی ہے؟ ماتمی پر موسموں کا کیا اثر, ماتمی کا صاحبہ حسین ہے. وہ سید الشہداء کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے, وابستہ ہے. مولا ہم عزاداری کرتے ہیں الحمدللہ, جب تک زندہ رہیں گے کرتے رہیں گے. ہم اس عزاداری پر کوئی کمپرومائز کرنے والے, اس کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو بے چینی رہتی ہے. اور یہ آپ اتنا پیسہ اس پہ خرچ کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی بنا لیں, آپ اتنا پیسہ مجلس میں نیاز کھانا کھلانے کی بجائے نا مثلا کسی کی بیوہ کو راشن ڈلوا دیں سال بھر کا, آپ راشن ڈلوائیں, ہمیں عزاداری. دیکھیں نیکیوں کو نیکیوں سے لڑایا نہیں جاتا. مجھ سے آپ یہ کہیں قربانی کا, ابھی ذی الحج میں قربانی آئے گی, آپ 50,000 روپے کا بکرا نہ کریں, آپ یہ کر لیں, آپ آئی فون نہ خریدیں, آپ 3310 پر رہیں, اور آپ اس آئی فون کے پیسے کو کہاں خرچ کر لیں, سمجھتے آپ گئے نا. اس وقت نہیں ہم کچھ بولتے. اور آخری چیز, ہم صرف عزاداری نہیں کرتے, ہم صرف زیارت نہیں کرتے. مولا میں آپ سے ایک جملہ کہوں, ہم اپنے بچوں کے نام آپ کے نام پر رکھتے ہیں. دس از اے ٹوکن آف لو, رسپیکٹ. اس لیے کہ مثلا میرا خدا مجھے اگر ایک بچی دیتا ہے اور میرے خاندان میں ایک اضافہ ہوتا ہے, تو میں یہ نہیں کہتی کہ میری اماں کا نام کیا تھا, تو میری ساس کا نام کیا تھا, تو میری دادی کا نام کیا تھا, تو میری نانی کا نام کیا تھا. ہم کہتے ہیں اگر کسی کے یہاں 10 رمضان کو بچی ہو تو آپ کے خیال میں پہلا جملہ گھر والے کیا کہتے ہیں کہ اپنا نام لے کر آئی ہے. کیوں نام لے کر آئی ہے؟ کیونکہ اس دن رحلت ام المومنین تھی. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمارے گھروں میں. میں آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام اپنی بیٹیوں کو دوں, ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اہل بیت کے غم میں غمزدہ بھی ہو جائیں گے. اہل بیت سے وابستہ کام دوسروں پر مت ڈالیں, جو کوئی کر سکتا ہے. کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, حدیث کسا پڑھنے کی باری آتی ہے, آپ پڑھ دیں آپ پڑھ دیں آپ پڑھ دیں, وہ حدیث کسا ایسے پھرتی ہے, وہ ایک چھوٹی سی مفاتیح الجنان یا وظائف الابرار جیسے نعوذ باللہ کوئی حدیث کسا پڑھنے پر تیار نہیں ہے. بعد میں نے ایک جگہ پر بچیوں سے کہا, کسی بہت دور دراز کے اسکول میں گئی تھی, کہا زہرا ان کی تھوڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, ہیزیٹیشن ہوتی ہے. میں نے کہا ویسے ان کو چپڑ چپڑ تقریر کرنے کے لیے کھڑا کر, کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے. اہل بیت سے وابستہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام. میرا آخری جملہ, اور میں نے ڈائری تو آلریڈی بند کر دی ہے, کہ جس طرح سے نقل کیا جاتا ہے بعض کتابوں میں, ایک شخص جو زیارت کرنے کے ارمان سے گیا تھا, تو امام حسین نے اسے کہا کہ فلاں شخص کو میرا سلام کہنا, اس لیے کہ وہ میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کرتا ہے.
کتنی عنایت ہے اہل بیت کی ان لوگوں پر جو ان سے وابستہ ہیں، جو ان کی خدمت کرتے ہیں، جو ان سے جڑے رہتے ہیں۔ پروردگارہ، ہم ویسے ہی آج منڈے کا دن ہے، امام حسن اور امام حسین کا دن، اور ان دونوں بھائیوں کی مصیبت بھی بہت عجیب تھی۔ کبھی آپ نے سوچا امام حسن کا زہر کیسا ہوگا؟ ائمہ کے زہروں کی نوعیت بہت عجیب تھی۔ جیسے 5ویں امام کو جو زہر دیا گیا، احمدی شہری کی روایت ہے، سوگنامہ آل محمد کی، زین اسب پر ملا گیا تھا۔ زین اسب پتہ ہے وہ سیٹ جو بیلٹ کے ساتھ گھوڑے کی بیک پر باندھی جاتی ہے تاکہ انسان بیلنس ہو کر بیٹھ سکے، اسے اچھی والی اردو میں زین اسب کہتے ہیں۔ اسب یعنی گھوڑا، زین یعنی وہ سیٹ جس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے۔ اور امام تھوڑی بلکی باڈی تھی 5ویں امام کی، تو جب وہ بیٹھے تو ان کی سکن میں سرایت کر گیا زہر۔ 8ویں امام کو وہ زہر دیا گیا تھا کہ 8ویں امام نے نہیں چاہا کہ ابا سلط حروی جیسا خالص صحابی میرا چہرہ دیکھے۔ امام جب مسجد میں آئے تھے تو امام نے اپنے چہرے کو اپنی آواز سے ڈھانکا ہوا تھا۔ 11ویں امام کو وہ زہر دیا گیا جو پہلی ربیع الاول کو دیا گیا تھا، 8 تک امام مضطرب رہے۔ 8ویں امام کے بارے میں بھی ہے، آئے مسجد کے صحن میں قالین ہٹا دیے، یتململوا کململ السلیم، ایک ایسے شخص کی طرح تڑپتے رہے جسے سانپ ڈس لیتا ہے۔ یہ قالین ہٹا کر تڑپنا آسان نہیں تھا۔ میرا سلام ہو سامع الحجت آپ پر، شاید آپ جب طوس کی پہاڑیوں کے درمیان اس مسجد کے قالین ہٹا کر بے قرار ہوں گے تو آپ نے مدینے کی طرف رخ کیا اور آواز دی ہو، اے میرے جد حسن مجتبیٰ، زہر آپ کو بھی دیا گیا، زہر ان کے بابا کو بھی دیا گیا تھا، زہر 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں امام کو بھی دیا گیا تھا، لیکن اے میرے جد حسن مجتبیٰ آپ میری طرح تنہا نہیں تھے۔ آپ کو زہر دینے کے بعد بنو ہاشم کے اعزاء اور اقرب آپ کے سر پر آ کر کھڑے ہوئے۔ میرے پاس تو کوئی بہن بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی خاندان، انسان مرتے وقت چاہتا اس کی فیملی اس کے پاس ہو، اسے پانی پلائے کوئی اقربا نہیں۔ اور میرا سلام ہو امام حسن پر کہ جب زہر کے بعد دشت لایا گیا، برتن لایا گیا اور امام نے جب وامٹ کیا تو کلیجے کے ٹکڑے اس برتن میں گرنے لگے۔ کسی نے آواز دی زینب آ رہی ہے، تو امام حسین سے کہا پہلا کام یہ کرو اس دشت کو میرے تخت کے نیچے، میرے بیڈ کے نیچے کر دو۔ امام حسین نے تخت کو تشت کے نیچے تو کر دیا، کہا کیا کر رہے ہیں بھیا؟ کہا میں نہیں چاہتا دیکھے، وہ بہت روئے گی۔ اظہر حسن زیدی کو ڈیڈیکیٹ کرو انہی کا جملہ، زینب تمہارے بھائیوں کے جنازوں میں ذرا سا تو فرق تھا، ایک بھائی کے جنازے پر تیر تھے، دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پر تھا۔ پروردگارہ تجھے زینب کبریٰ کے ان عظیم بھائیوں کا واسطہ ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگارہ اس ملک کے عزیز وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ یہ ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، ہمارا آنے والا کل بیٹھا ہے، ہماری قبروں کا نور بیٹھا ہے، انشاءاللہ ہمارے امام کی ناصرات بیٹھی ہیں، انہیں ہمارا بہترین سرمایہ حیات قرار دینا۔ پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے۔ اور ایک پیاری سی دعا ان بچوں کے لیے جو آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، اللہ میاں اگر ان کے پرائز بورڈ نہیں ہے، پہلے تو ان کے گھر والوں کو توفیق دیں گے کوئی عیدی سے پرائز بورڈ لے کر رکھے، پھر ان کا پرائز بورڈ نکل بھی جائے، یہ سب سے اچھی دعا ہے نا، پھر ان کو ایک دم سے ان ایکسپیکٹڈ عیدی مل جائے، اور پروردگار انشاءاللہ امام حسن کے صدقے میں آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آلِ محمد پڑھے۔